متم بتمام ملک اللہ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہما ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بجمالہ یہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی سر حشر نارا امتی حسنت جمیع خصالہ بخدا یہی ہے ہاں یہی ہے عشق محمدی ہمارا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ ایک بار پھر ذرا جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلوات کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان کہ جس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے بھائی محمد آصف اتاری کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے یقیناً اس طرح کی محافل جو ہے بڑی خیر و برکت کی ہوتی ہیں اور ویسے بھی آپ کو پتہ یہ دین کی طرف تو لوگ کم ہی آتے ہیں اگر یہی کوئی مراسیوں کی محفل ہوتی کوئی ان کا جھنڈ ہوتا کوئی مراسن آئی ہوئی ہوتی تو حقیقت بات ہے تو آپ دیکھتے یہ بھی جی ہاں یہ جگہ آپ کو کم پڑ جاتی ہے حقیقت بات بتا بہت کم ہوتی ہے جگہ اگر کوئی مراسم اصل میں ہماری طبیعت ایک تو نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتی اگر ہو بھی جائیں تو زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے یہ بھی ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے ناسور پیدا ہو چکے ہیں ان میں ایک ناسور ہے بے حیائی اور بے حیائی کی بہت ساری قسمیں یعنی اس کی کیٹاگریز بنتی ہیں ایک بے حیائی تو ایک لفظ ہے اس کی بہت ساری کیٹاگریز بنتی ہیں جن میں مین ہے ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہو چکا ہے اور اس کی مین وجہ اس کا مین پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح بہت دیر سے کیے جاتے ہیں یہ اس کا بہت بڑا جو ہے پرپس ہے بہت دیر سے کیے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے جی پہلے جی پڑھے گا پھر کمائے گا پھر مکان بنیں گے پھر کچھ پیسے جمع کریں گے پھر شادی کریں گے اتنی دیر میں بچہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتا یہ ہمارا معاشرہ کس طرف چل رہا ہے نا میں اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میری بات کو محسوس نہ کرنا میں کہتا ہوں میری بات کو محسوس کرنا کریں گے تو بات بنے گی نا جب میں کہہ دیا بھائی محسوس ہی نہیں کرنا تو پھر بات کہاں سے بنے گی نہیں محسوس کریں میری بات کو یہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن چکا ہے بچہ شادی کے قابل ہے وہ ڈر کے مارے والد اور بیٹے کے درمیان اتنا بڑا خلیج ہوتا ہے اتنا بڑا گیپ ہوتا ہے اتنا بڑا فاصلہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے دل کی بات اپنے والد سے کہہ بھی نہیں سکتا باپ نے اتنا دبا کے رکھا ہوتا ہے بیٹی اپنے دل کی بات اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتی ہماری شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے میرے حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس بیٹھ کر وقت دو ان کے ساتھ رہو ان پر نظر رکھو ہمارے یہاں یہ چیز نہیں کی جاتی بچہ ڈرتا ہے لیکن یہی بچہ گھر میں ڈرتا ہے لیکن باہر چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں اپنے والد کے متعلق دیگر چیزوں مجھے یاد ہے میں جب کراچی میں پڑھتا تھا میری عادت تھی میں ایک ہوٹل پر جاتا تھا اکثر چائے پینے کے لیے تقریباً رات کو 11 بجے کے بعد پڑھنے کے بعد میں جایا کرتا تھا تو میں بیٹھا تھا اتفاقی عمل سے میرے پیچھے جتنے بھی لڑکے بیٹھے تھے نا کرسیاں تھی ان پر سارے نوجوان لڑکے بیٹھے تھے بالکل یعنی جنہیں ہمارے معاشرے کی کریم کہا جاتا ہے وہ تھے ینگ تھے بالکل اور ان کے اندر کوئی بھی مطلب شادی شدہ نہیں تھا سارے ہی انمیرڈ تھے بیٹھے تھے سارے گفتگو چل رہی تھی اب میں میوزک طرف منہ کر کے چائے پی رہا تھا تو جب ان کی گفتگو بڑی نا تو مجھے تجسس پیدا ہوا
تو میری سماعتیں جب ان کی گفتگو کی طرف گئی نا تو میں نے غور کیا ہے کہ لڑکا دوسرے لڑکے سے کہہ رہا ہے، کہتا جی میں تو جی لڑکی سے شادی کروں گا جی۔ دوسرا پوچھتا جی کیوں؟ کہتا جی لڑکیاں تو ٹھیک ہوتی نہیں ہیں، وہ تو پہلے سے ہی ان کا معاملہ حل ہو چکا ہوتا ہے۔ طرح طرح ایسی عجیب و غریب وہ لینگویج یوز کر رہے تھے کہ میں آپ کے سامنے وہ استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور میں بڑا دل کے اندر شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا یار دیکھ یہ نوجوان کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیسے آ جائیں تو پھر شادی نام بھی ہو تو بندے کو جو ہے وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ تو ویسے مل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمارے ایک ملک کا بہت بڑا سیاستدان ہے، اس نے ببانگ دول انٹرویو میں آ کر کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب دودھ باہر سے ملتا تو گھر میں بھینس پالنے کا کیا فائدہ۔ بتائیں نا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ یا ٹھیک ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے، میں اپنے گھر میں تو اپنی شریعت لا سکتا ہوں۔ میں پورے آج ہمارے بہت بڑا ناسور ہے، ہم لگے ہوئے ہیں وہ دوسرا یہ کر کے، اور والدین خود بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنے دور کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ نہ بھائی ٹھیک ہے آپ حیاداری کے اعتبار سے اپنے دور کی مثالیں دیں، لیکن اپنے دور کو اس دور پر کمپیریزن نہ کریں۔ آپ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ آپ کے دور کے اندر سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نام کا تھا، ریڈیو سسٹم ہوتا تھا، اس طرح بے حیائی عام نہیں تھی جو اب ہو چکی ہے۔ لہذا یہ رونا نکالے کہ بھائی کمائے گا آئے گا مکان بنے گے تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم، یقین کریں جب یہ بندہ آیت پڑھتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ یار کاش کہ میرے اندر اتنی سخت ہو کہ میں ذہنوں کے اندر گھسیڑ دوں یہ بات کہ بھائی غلط کر رہے ہو آپ، یہ آپ نے جو ٹرینڈ بنایا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو، بے نکاحوں کے نکاح کرو۔ اللہ فرماتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار فرما دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم بے نکاحوں کے نکاح کرو گے تو تمہیں مالدار کر دیا جائے گا، تمہیں غنی کر دیا جائے گا، تمہیں بے نیاز کر دیا جائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو کچھ ہے نہیں، کریں کیا؟ ابھی تو کچھ ہے نہیں، ہم کریں کیا؟ اور بیٹا بیٹا نوکری کی تلاش میں اتنے وقت کے اندر اندر وہ شادی کے کام، یہی وجہ ہوتی ہے شادی ہوتی ہے آپس میں بنتی نہیں ہے، پھر طلاق کے سلسلے، اولاد نہیں ہو رہی جی، پھر گھر والے زہر ہے۔ اب لڑکے والے تو ڈیڑھ ہوشیار بن کے رہتے ہیں نا، بیٹے کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو بیاہ کر بیٹی آئی ہے جو کسی کی عزت آئی ہے اس پہ عیب ضرور لگتا ہے، اس پہ عیب ضرور لگتا ہے جی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی دیکھا بھی ہے 40 سال کی عمر میں بچے کی شادی کر دی، 35 سال کی عمر میں بچے کی شادی کر دی؟ آج شادی کی عمر کتنی رہ گئی ہے؟ بالغ ہو فوراً شادی کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صحیح زندگی گزار سکے، وہ فزیکلی طور پر سٹرونگ رہے، آپ اٹھا کر دیکھیے آج کی سائنس کی باتیں اٹھا کر دیکھیے، میڈیکل کی باتیں اٹھا کر دیکھیے۔ آپ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں نوجوانوں کو برانگیختہ کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے اندر وہ جو ایک ناسور پیدا ہو چکا ہے ہمارے اندر، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا ماحول یہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ آپ یہ ہم نے تو شادیوں کے تو جو بڑے ہم نے بنائے ہوئے نا سارے قصے، 3-4 لاکھ ہوگا تو جناب، بلکہ یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں، لڑکے کی شادی کرنی ہے نا کہتے ہیں جی 10-12 لاکھ ہوگا تو شادی ہوگی، 1 لاکھ مراسیوں کو دینا ہے۔ میں بڑے مبارکباد پیش کرتا ہوں آصف بھائی کو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اپنی شادی پر یہ محفل سجائی۔ ٹھیک ہے نہیں آئے چند بندے آئے نا، اللہ رسول کا ذکر تو ہوا ہے نا یار، اللہ اس کے رسول کی باتیں تو ہو رہی ہیں نا۔ ٹھیک ہے نہیں آئے، 1000 نہیں آئے، 200 نہیں آئے، یار 2 ہی آ گئے نا، اللہ انہی کی وجہ سے شادی کو خانہ آبادی فرما دے۔ تو ان باتوں کو سمجھے، لاکھوں میں شادی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضور کے رشتہ دار بھی ایک دن صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو آپ کے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا۔ میرے حضور نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کہاں سے لگا ہے؟ پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور رات کو میری شادی تھی۔ کیا کہا؟ رات کو میری شادی تھی۔ اب حضور فرما سکتے تھے نا ابو عبیدہ تم نے قرآن نہیں پڑھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کا حق تو تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ ہے، تو ہم مجھے بلا لیتے تمہاری شادی میں خیر و برکت ہو جاتی۔ میرے حضور نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ہمارے یہاں جو تانا دیا جاتا ہے نا مجھے نہیں بلایا تو نے شادی کر لی، فلاں رشتہ دار کو نہیں بلایا تو نے شادی کر لی۔ اب ہمارے یہ بھی بڑا ہوتا ہے، شادی سے پہلے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے فلانے کو بلانا ہے، فلانے کو بلانا ہے، فلانے کو بلانا ہے، فلانے کو بلانا ہے۔
یہ بہت بڑا ہمارے اندر ایک نسل، ہمارے یہاں شادی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان طرح طرح کی برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، میرے حضور علیہ السلام نے ایک ہی بات کی، ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ابو عبیدہ مبارک ہو۔ کیا کہا؟ مبارک ہو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں بلایا تم نے شادی پر، رشتہ دار بھی تھے، حضور علیہ السلام کا ویسے بھی حق تھا، اور حضور جس کی شادی میں چلے جاتے بتایا اس کی شادی کو کتنے چاند لگتے سی، اور بڑی بات کیا تھی؟ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں۔ غزوہ بنی مستلق سے حضور واپس آ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر آگے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے گھوڑا اپنا دوڑایا اور حضرت جابر کے قریب گئے، حضرت جابر سے کہا کہ جابر سناؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے، حال احوال چلنے لگے۔ تو حضرت جابر سے حضور نے پوچھا جابر شادی بھی کی ہے؟ حضرت جابر کہتے جی حضور یہ غزوے میں آنے سے پہلے میں نے شادی کی ہے۔ حضور کے اتنے جلیل القدر سے آدمی ہیں، کہا حضور غزوے میں آنے سے پہلے شادی کی ہے؟ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر تم نے مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں شادی پر بلایا۔ میرے حضور نے پوچھا کیسی لڑکی سے شادی کی ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا حضور ذرا بڑی عمر کی تھی۔ وہ حضرت جابر کی مجبوری تھی جو انہوں نے بتایا تھا، کیونکہ ان کے بہن بھائی چھوٹے تھے، نہیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی لڑکی سے شادی کرو، ایسی سے شادی کرو جس سے تمہیں امید ہو کہ یہ زیادہ بچے جننے والی، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ فرمایا امید رکھتے ہو، اس کے خاندان میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کے خاندان کے اندر عیال، اور آج تو ہمارے تو نعرہ لگتے نا بچے دو ہی اچھے۔ میرے حضور فرماتے ہیں انی مکاثر بکم الامم، حضور فرماتے ہیں تمہاری کثرت کی وجہ سے میں بقیہ امتوں پر فخر کروں گا، تم اپنی عیال زیادہ پیدا کرو، قیامت کے دن بقیہ نبیوں پر میں فخر کروں گا، دیکھو میری امت سب سے زیادہ ہے۔ اور یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے بچے دو ہی اچھے۔ جی رزق خدا کے بندے، رزق تو دیتا ہے اپنی اولاد کو۔ آج ابورشن کروا دیا، بچہ آ رہا ہو نا پیٹ میں، تیسرا بچہ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں جی ختم کراؤ ختم کرو۔ یاد رکھنا یہ قتل ہے، قتل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی رزق میں دیتا ہوں انہیں بھی رزق میں دیتا ہوں، تم تھوڑی دیتے ہو۔ بھائی جو آ رہا ہے اس کا نصیب ہے، وہ اپنا نصیب لے کر آ رہا ہے، یہ نہ سوچا کریں کہ کہاں سے کھائے گا، ہمارا منہ ہے کسی کو دینے کا؟ ہمارے گھر تو مہمان آ جائے ہم کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، کچھ کھلانا پڑ جائے گا۔ اور بھائی وہ رحمان ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ رزق دینے والی ذات ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے جو پتھروں کے اندر کیڑے ہیں ان کے رزق کا ذمہ بھی اپنی ذات پر رکھا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ مہربانی کریں اس ٹرینڈ کو ختم کریں، ہماری شریعت کا یہ مزاج ہے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جا راجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو الیہ الفاقہ، آ کر اسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غریب ہوں، محتاج ہو چکا ہوں۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا جا جا کر کاروبار کر، فلاں بزنس کر، میرے حضور نے ایک حکم ارشاد فرمایا، حضور نے فَأَمَرَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، حضور نے اسے حکم دیا، حضور نے فرمایا جا جا کر شادی کر لیا۔ کیا فرمایا؟ جا جا کر شادی کر لیا۔ او بھائی شادی ہمارے رزق میں اضافہ کرتی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے اندر اضافہ کرنے والی ہیں۔ خدا را مہربانی کریں اپنے اس معاشرے کے ناسور کو بدلیں۔ یار ٹھیک ہے میں اپنے پورے معاشرے کو نہیں، میں اپنے آپ کو فرد سے معاشرہ بنتا ہے، میں خود کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں نا۔ وہ ایک شخص تھا نا اپنے گھر کے اندر بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا اپنے ڈرائنگ روم کے اندر، تو اس کا بچہ قریبی میں نا اس کو بار بار آ کر ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں جو بندہ مطالعہ کر رہا ہو تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، بچہ اکلوتا تھا اس کا، بار بار اس کو تنگ کر رہا تھا، تو اس نے بچے کو نا بہلانے کے لیے، اس کو اپنی سے دور کرنے کے لیے اس کے ٹیبل پر سامنے ایک میپ رکھا تھا، نقشہ تھا، وہ صوبے کا تھا یا ملک کا تھا یا پوری کنٹری کا تھا، دنیا کا تھا۔ اس نے جناب وہ نقشہ اٹھایا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ لو، اس کو جا کر بناؤ۔ اب باپ کے ذہن میں یہ تھا یہ بنانے کے لیے جائے گا، گھنٹے لگائے گا، اتنی دیر کے اندر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، کیسے جوڑے گا؟ اتنی دیر میں مطالعہ سکون سے کر لوں گا۔ اب اس کو دیا نقشہ اور ادھر مطالعہ کرنے بیٹھ گیا۔ سرکار چند منٹ گزرے، بچہ آ گیا واپس، آ کر کہتا ہے ابا جی نقشہ تیار ہو گیا۔ باپ کی پہلے تو حیرت سے آنکھیں کھل گئی ہیں، بھائی گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے کر لیا؟ پھر اس حیرت کو تھمانے کے لیے اس نے کہا لا دکھا تو صحیح۔ باپ نے دیکھا تو واقعی نقشہ تیار ہو چکا تھا۔ باپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ گھنٹوں کا کام بچے نے منٹوں میں کیسے کر دیا۔ باپ نے حیرت سے پوچھا، یہ نتیجہ آخر میں آنے والا ہے اس بات، باپ نے حیرت سے پوچھا بیٹا یہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے ہوا؟ بیٹا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابا جی بات یہ ہے دراصل جب آپ نے اس نقشے کو پھاڑا تھا نا تو اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر تھی۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟
ایک آدمی کی تصویر تھی، ابا جی میں نے نقشہ کوئی نہیں جوڑا، میں تو اس آدمی کی تصویر کو ٹھیک کرتا رہا ہوں، جیسے وہ تصویر ٹھیک کی ہے پلٹ کے دیکھا نقشہ خود ہی ٹھیک ہو چکا۔ تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے کبھی فرد نہیں بنا۔ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، یہ معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پوری میں اور آپ ایک تصویر ہیں، ہم اپنے آپ بھائی کس سے بنا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ بدلہ خراب ہو گیا ہے، بدلہ خراب ہو گیا ہے، یار میں بڑا بے وقوف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بدلہ خراب ہو گیا ہے، بدلے میں کون رہتا ہے؟ میں نہیں رہتا، میں ٹھیک ہوں۔ ہر دوسرے جس سے پوچھو، ان مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ہمارا بدلہ کبھی خراب ہو، مثال کے ہر بندہ یار بدلہ خراب ہو گیا، یار بھائی کیوں ہوا ہے؟ پتہ ہے میں اور آپ رہتے ہیں، کس نے آ کے خراب کیا ہے؟ بلوچستان سے بلوچوں کا ٹرک آیا تھا خراب کر کے گیا ہے، میں اور آپ رہتے ہیں نا یار یہاں پر، میرے اور آپ کی وجہ سے میں اور اپنا کردار ٹھیک کریں، میں اور اپنا انداز ٹھیک کریں۔ یقین کریں ایسے شادیاں ہونے لگ جائے نا سادہ انداز کے اندر، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، سادہ انداز کے اندر شادیاں ہونا شروع ہو جائے نا، تو جو کنواری بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں خدا کی قسم دیر نہیں لگے گی وہ بھی ٹھکانے لگ جائیں۔ ہم نے شادیوں کو مہنگا کیا ہوا ہے، بہت مہنگا کیا ہوا ہے ہم نے شادیوں کو، میرے جال سے پیچھے ہماری شادی نہیں ہوتی۔ یہ تو بھلا ہو یہ 2020 کے اندر 2020 میں کرونا آیا تو کئیوں کی شادیوں کے پیسے بچ گئے۔ حقیقت بات بتا رہا ہوں، لوگوں کو بڑا وہ سوشل ڈسٹینس کا بڑا جناب وہ خیال رہا، تو کئیوں نے تو جناب بڑا مطلب یوں سمجھ لیں کہ اسے کریڈٹ حاصل کیا ہے کرونا سے ہی اپنی شادیوں کے ذریعے۔ تو یار ہم اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، ایک بات کہ ہم چھوٹے پیمانے پر شادی کر سکتے ہیں، کرونا ہو یا نہ ہو ہم چھوٹے پیمانے پر شادی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ بات بتاتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جوانوں، سنیں جوانوں کو مخاطب فرمایا اے جوانوں تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ آنکھوں کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا بھی بہترین طریقہ ہے۔ یار یہ تو وجہ، اب دیکھیں آپ غور تو کریں کتنی کتنی عمریں ہو جاتی ہیں، بیڑا غرق ہوا پڑا ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے معاشرے کے قریب ایک سے بڑا کام نہیں کر سکتی۔ نوجوانوں کو دیکھیے، یہ جو تھوڑے سے شہروں کے اندر ممی ڈیڈی لوگ ہوتے ہیں ان سے ایک تغاری نہیں اٹھائی جاتی، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ کو، برائلر بنے پڑے ہیں۔ مہربانی کرو یار وقت پر اپنی یہ جو بزرگ بیٹھے میں ان سے بالخصوص وقت پر اپنے بچوں کی شادی کیا کرو، جیسے ان کا وقت آئے اور اپنے بچوں کے قریب رہیں، دور نہ ہونے دیں اپنے بیٹوں کو، ان کے قریب رہ کر وہ جو گیپ ہے اس کو ختم کریں، بچوں کے قریب رہیں، ان کو سمجھائیں۔ بچہ آپ کا بچہ آپ سے اپنے دل کی بات کہہ سکے، بس بیٹی اپنی ماں سے اپنے دل کی بات کہہ سکے، ان باتوں کو فروغ دیں۔ اور میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، اور شادی کے وقت اپنے بچوں سے ان کی رائے لیا کریں۔ آج وہ دور نہیں چل رہا جس دور کی کہانیاں آپ سناتے ہیں، نہیں چل رہا بھائی وہ دور۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوشحال رہے، پہلے تو یہ نوبت ہی نہ آئے اولاد کو تربیت ہی ایسی دے، اولاد کو تربیت ہی ایسی دے، یہ نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن جب ہم نے کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ دکھایا تو ظاہر ہے پھر یہ نوبت آ جاتی ہے۔ بعض گھروں کے اندر پھر بھی نہیں آتی کیونکہ ان کے گھر کی تربیت بڑی اچھی، تعلیم ادھر سے ہوتی ہے، تہذیب ادھر ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، تہذیب گھر میں ہوتی ہے۔ وہ کہا تھا نا تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اگر تعلیم سے جہالت جاتی نا تو انگریز ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ماں بہنوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، تعلیم ان کے پاس زیادہ ہے لیکن تہذیب نہیں ہے۔ ہمارے پاس تہذیب ہے، ہمارا بچہ کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے بھی آئے تو والد بیٹھا ہے تربیت کرنے کے لیے، ماں بیٹھی ہے، بیٹی آئے ماں بیٹھی ہے تربیت کرنے کے لیے۔ تو تہذیب آپ اپنے گھروں میں، تربیت آپ اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں۔ آئیے آج کی اس محفل سے یہ درس لے کر جائیے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے کا یہ جو ناسور پایا جا رہا ہے کہ وقت پر شادیوں کا نہ ہونا، انشاءاللہ العزیز ہم اس کی روک تھام کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں تک بن پڑا ہم اس زنا کی روک تھام کے لیے یقین کریں، یہ بہت بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے۔ آپ کو نہیں پتا نوجوانوں کا، میں کراچی کے اندر رہا کرتا تھا، اب یقین کریں نوجوان آ کر پوچھتے تھے مجھ سے مسئلے، میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ایسے ایسے مسئلے آ کر پوچھتے تھے، ایسی ایسی گفتگو، ابھی بھی نوجوان فون کر کے ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں، فون کرتے کرتے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں
یہ نوجوان آگے جا کر کیا کرے گا؟ مہربانی کریں اپنی اولادوں پر نظر رکھا کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو نمازوں کا عادی بنائیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا راتوں کو 2 بجے تک آپ کے بچے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو نماز کا ٹائم باپ اٹھا کے چلا جاتا ہے، اگر بچے خود بھی پڑھتا ہو، لیکن اولاد نہیں اٹھتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ پھر کالج، یونیورسٹی، اسکول میں جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو پھر کہاں پڑھائی کے اندر دل لگے گا جب نیند ہی پوری نہیں ہوئی؟ غذا کیسے ہضم ہوگی؟ کیونکہ غذا کا ایک حصہ ہے جو نیند کے ذریعے ہضم ہوتا ہے۔ تو نظر رکھیں اپنی اولادوں پر، یہ آپ کی اولاد ہے۔ وہ ایک عورت ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، پردے میں جا کر سوال کیا، تو ان سے جا کر کہتی ہے کہ حضرت میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، کوئی طریقہ بتائیں کہ میں ان کو نماز کا عادی بناؤں۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور تمہارے بچے اندر سو رہے ہو، پورے گھر کو آگ نے لپیٹ لیا ہو، تو کیا کرو گی؟ اس نے کہا حضرت جیسے بھی ہو سکا بازوں سے پکڑ کے کھینچ کے بھی باہر پھینکو گی۔ آپ نے فرمایا دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی جلدی ہے، جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے۔ کہا کہ جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہو، ایسے جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی کوشش کرو کہ بے نمازی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ نمازی بنے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا تو میرا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے ابتدا کریں، ہر بندہ اپنے آپ سے ابتدا کرے۔ آئیے آج کی اس محفل سے نیت لے کر جائیے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری بقیہ ماندہ جتنی بھی زندگی انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں گے۔